بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز بیان چینل کے ساتھ شہباز شفقت مرزا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو سورۃ العادیات کے بارے میں ہے۔ سورۃ العادیات کا ترجمہ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس کے ساتھ تشبیہ دے کر کیا کہا گیا ہے، اس کے حوالے سے ضرور سنیے۔ چینل کو سبسکرائب کر کے شیئر کیا کیجیے۔ سورۃ العادیات۔ کیا آپ نے کبھی کسی گھوڑے کو پوری رفتار سے دوڑتے دیکھا ہے؟ سانس پھولا ہوا، نتنے پھیلے ہوئے، سینہ اوپر نیچے ہوتا ہوا، لیکن قدم رک نہیں رہے۔ یہ محض ایک جانور کی دوڑ نہیں، یہ وفاداری کی فزکس ہے۔ قرآن کی مختصر مگر بہترین سورۃ سورہ العادیات اسی منظر سے شروع ہوتی ہے۔ یہ کوئی نرم تمہید نہیں، کوئی تدریجی تعارف نہیں، یہ براہ راست ایک ہائی سپیڈ سین ہے، جنگ کا شور اور اخلاق کا کورٹ روم۔ اللہ فرماتے ہیں، والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ لفظ ضبحا صرف سانس لینے کی آواز نہیں، یہ سینے کی گہرائی سے نکلنے والی وہ بھاری دباؤ والی دھمک ہے جو اس وقت پیدا ہوتی ہے جب جسم اپنی حد سے آگے جا چکا ہو۔ یہ فل کیپیسٹی آؤٹ پٹ ہے۔ گھوڑا جانتا ہے کہ سامنے نیزے ہیں، تلواریں ہیں، موت ہے، مگر وہ رک نہیں رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی پیٹھ پر بیٹھا ہوا مالک اسے ایڑ لگا رہا ہے۔ یہ ہے لوائلٹی پروٹوکول۔ حکم ملے تو جان بھی حاضر، توانائی کی ٹکر اور چنگاریوں کا علم۔ پھر قرآن منظر کو اور تیز کرتا ہے، فالموریات قدحا، پھر وہ جو سموں سے چنگاریاں نکالتے ہیں۔ یہ کوئی شاعرانہ مبالغہ نہیں، یہ کائنیٹک انرجی کا تھرمل انرجی میں بدلنا ہے۔ رفتار، رگڑ، ٹکراؤ اور زمین سے آگ نکلتی ہے۔ گھوڑا صرف دوڑ نہیں رہا، وہ اپنی طاقت کو نچوڑ رہا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ وفاداری آدھی رفتار سے نہیں ہوتی، یا تو پوری شدت سے یا پھر نہیں۔ سرپرائز اٹیک اور اطاعت کی انتہا۔ فالمغیرات صبحا، صبح کے دھندلکے میں چھاپا۔ رات بھر سفر کے بعد جب جسم آرام مانگ رہا ہو، اس وقت حملہ۔ یہ ہے اوبیڈینس بیونڈ کمفرٹ زون۔ گھوڑا یہ نہیں کہتا میں تھک گیا ہوں، کل کر لیں گے، آج موسم ٹھیک نہیں۔ وہ بس دوڑتا ہے۔ گرد و غبار اور نفسیاتی دباؤ۔ فعصرنا بہ نقعا، گرد کا بادل، دشمن کے حواس باختہ۔ گھوڑے صرف جسمانی طاقت نہیں دکھاتے، وہ ماحول بدل دیتے ہیں۔ وفاداری جب حرکت میں آتی ہے تو فضا کا رنگ بدل جاتا ہے، اور پھر دل میں گھس جانا۔ فوسطنا بہ جمعا، لشکر کے بیچ میں داخل ہونا۔ یہ سب سے خطرناک مرحلہ ہے۔ چاروں طرف دشمن، واپسی کا راستہ بند، پھر بھی وہ گھوڑا پیچھے نہیں ہٹتا۔ کیوں؟ کیونکہ مالک کا حکم آگے ہے اور موت پیچھے رہ گئی۔ اب کیمرہ گھوڑے سے ہٹتا ہے اور انسان پر آ جاتا ہے۔ یہ 5 آیات محض جانوروں کی تعریف نہیں، یہ ایک اخلاقی مقدمہ تھا۔ اب فیصلہ سنایا جاتا ہے، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ لفظ کنود یہ عربی کا نفسیاتی شاہکار لفظ ہے۔ کنود وہ ہے جو ایک تکلیف کو یاد رکھے اور 1000 نعمتیں بھول جائے۔ انسان کہتا ہے میرے پاس کیا نہیں ہے، وہ یہ نہیں گنتا میرے پاس کیا کچھ ہے۔ گھوڑا تھوڑی سی گھاس کے بدلے جان دے رہا ہے، اور انسان بے شمار نعمتوں کے بدلے شکایت کر رہا ہے۔ یہ ہے اخلاقی تضاد۔ انسان خود گواہ ہے، وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وہ خود جانتا ہے۔ ضمیر ایک خاموش عدالت ہے،
لاشعور سب کچھ ریکارڈ کرتا ہے۔ اصل بیماری مال کی محبت، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ خیر یہاں مال ہے۔ انسان نے دولت کو الٹیمیٹ گاڈ بنا لیا ہے۔ وہ خود ہانپ رہا ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں، مال کے لیے۔ گھوڑا مالک کے لیے دوڑتا ہے، انسان مارکیٹ کے لیے، پیسوں کے لیے۔ گھوڑا وفادار ہے، انسان سرمایہ پرست۔ پھر آتا ہے قیامت کا ایک فرانزک آڈٹ، اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور۔ یہ دو مرحلے ہیں، جسم باہر نکالے جائیں گے، دل کے راز بھی نکالے جائیں گے۔ اور پھر یہ پوچھا جائے گا تم نے نماز کیوں پڑھی، صدقہ کیوں دیا، خاموش کیوں رہے، غصہ کیوں کیا۔ فائلیں ڈیلیٹ نہیں ہوں گی بلکہ ریکور ہوں گی۔ اور آخری ضرب، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر۔ خبیر اندر کی خبر رکھنے والا، وہ صرف عمل نہیں دیکھے گا، نیت بھی دیکھے گا۔ العادیات ہمیں ایک سادہ مگر لرزا دینے والا سوال دیتی ہے، اگر ایک گھوڑا معمولی مالک کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال سکتا ہے تو کیا انسان اپنے رب کے لیے اپنا غرور نہیں چھوڑ سکتا؟ کیا ہم اتنی وفاداری بھی نہیں دکھا سکتے جتنی ایک جانور دکھاتا ہے؟ اور پھر ہم آخری بات جو اگر ہم کو جھنجھوڑ دے، ہم سب دوڑ رہے ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ ہم ہانپ رہے ہیں یا نہیں، سوال یہ ہے ہم کس کے لیے ہانپ رہے ہیں۔ اگر ہماری دوڑ مال کے لیے ہے تو ہم قنوط ہیں، اگر ہماری دوڑ مالک کے لیے ہے تو ہم وفادار ہیں۔ اور جس دن سینوں کے راز کھل گئے وہاں کوئی بہانہ قبول نہیں ہوگا۔ پس گھوڑے سے سبق سیکھو، مالک کو پہچانو اور وفاداری کی دوڑ شروع کرو اس سے پہلے کہ قبروں کا دروازہ کھل جائے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، آمین۔